زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اس شخصیت کا نام ہے شاہ جی جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 شہید ہوتے دیکھے ہیں۔ چھوٹی بات ہے، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کاٹنے کو مارنے کو اتر آتے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے حضرت، یاد رکھنا، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایک کر کے اپنے 72 شہید ہوتے دیکھے حضرت۔ چھوٹی بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہوا، دمشق، کوفہ، شام، ابن زیاد، یزید، پھر مدینہ پاک واپسی، سنانے کے لیے اتنا بڑا کلیجہ چاہیے، میرے پاس نہیں ہے حضرت۔ جو باتیں ہوئی حضرت، ان نلتا یا روح صبا، اتنا کلیجہ چاہیے سنانے کے لیے حضرت، قربان جائیے حضرت، ہونا تو بھی حضرت، پڑھا ہی نہیں جاتا شاہ جی، کلیجہ چاہیے، کہاں سے بندہ لائے وہ کلیجہ؟ وہ جو قصیدہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں پیش کیا، یہ واپس آئے اور انہوں نے ہارون آباد والوں لکھا ہے کہ انہوں نے مدینہ پاک میں جو پہلے والا گھر تھا نا، اس گھر میں سکونت نہیں اختیار کی، یہ مدینہ پاک سے تھوڑا باہر آ گئے، اور اب اللہ سب کو مدینہ پاک لے جائے، اور جب جانا تو اس پاک گھر کی زیارت ضرور کر کے آنا حضرت۔ اب سعودی حکومت نے کھول دیا حضرت اس کو، یہ ہے کہ اس کے ارد گرد جنگلہ لگا ہوا ہے، پہلے تو کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے تھے، اب آپ کھڑے بھی ہوں تو وہ کچھ نہیں کہتے حضرت۔ وہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، وہاں امام صاحب کا کنواں ہے، وہ امام صاحب کا وہ جو ہے نا وہ جنتی مکان ہے حضرت جی ہیں۔ امام صاحب نے وہاں سکونت اختیار کی۔ لکھا جی ایک یزیدی سپاہی جو میدان کربلا میں یزید کی طرف سے لڑا حضرت، یزید کسی بات پہ خفا ہوا، سزا دینی چاہیے، وہ بھاگتا ہوا مدینہ پاک آیا اور امام صاحب کی بارگاہ میں آ کے اس نے پناہ مانگی حضرت۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، امام صاحب نے دروازہ کھولا، اس نے کہا جی پناہ چاہیے آپ۔ لکھا جی 3 دن تے 3 راتاں امام صاحب دے کول رہے۔ جب جانے لگا نا، پتہ چل گیا اس کو، کہ یزید کو پتہ چل گیا کہ میں امام صاحب کے پاس ٹھہرا ہوں، اور یزید نے اپنے سپاہی روانہ کر دیے گرفتاری کے لیے، اس کو پتہ چل گیا، اس نے امام صاحب سے اجازت مانگی۔ لکھا ہے جی کتابوں میں کہ امام صاحب نے کثیر پیسے بھی عطا فرمائے۔ لکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا، آ کے عرض کرتا ہے امام صاحب لگتا ہے تسی مینوں پچھانے آنی ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں تیرے دل میں یہ خیال آیا؟ عرض کرتا ہے امام صاحب اگر پہچان لیتے تو پھر کبھی اپنے بھائی اور اپنے والد کے، اپنے بھائیوں اور اپنے والد کے قاتل کو گھر نہ رکھتے ہیں۔ کمال جواب دیا جی۔ آپ نے فرمایا سن نوئے، جب تو نے میرے بابا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا، میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے۔ فرق صرف اتنا ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار۔ اور آج یاد رکھنا بھائی ہارون آباد والو، آج پاکستان کو پھر اسی کردار کی ضرورت ہے حضرت۔ سب کچھ ہے حضرت، لیکن وہ والا کردار نہیں، وہ والا انداز نہیں۔ سبیل بھی ہوگی، لنگر بھی ہوگا، لیکن کردار نہیں، وہ والا کردار۔ بلکہ میں کہتا ہوں حضرت جی ہم تو بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں حضرت۔ ہم تو آج تک حضرت وہ جو راستے میں کولر پڑا ہے نا لوگوں کے پانی پینے کے لیے، جو اس کے اوپر گلاس پڑا ہے، ہم تو اس سے سنگلی نہیں اتروا سکے آج تک حضرت۔ بس اصل میں وجہ شاہ جی یہ ہوئی ہے نا کہ کربلا سنائی تو گئی ہے، کربلا ان کو سکھائی نہیں گئی حضرت۔ را لالا کے خوب کربلا سنائی گئی، لیکن کربلا ان کو سکھائی۔ اگر پتر کربلا سکھائی گئی ہوتی یا ہم نے کربلا سیکھی ہوتی تو آج پاکستان میں 10 روپے کے گلاس کو سنگلی لگا کے نہ رکھنا پڑتا کبھی حضرت۔ اگر کربلا سیکھی ہوتی نا ہم نے تو پتر 10 روپے کے گلاس کو سنگلی لگا کے مسجد کو تالا نہ لگانا پڑتا جی۔ اگر کربلا سیکھی ہوتی، اگر کربلا سکھائی ہوتی، اگر واقعہ تن کسی نے کربلا سنائی ہوتی ہے حضرت تو کربلا بکتی ہے حضرت، کربلا بکتی ہے حضرت۔ سناتا کون ہے حضرت؟ جو کربلا سنانے والے تھے وہ گئے حضرت، جنہوں نے کربلا کو خود پہ طاری کیا۔ اب دیکھو نا عقیدت ہے مٹے شاہ صاحب کی جو تیلا جڑی ہے بیروں حضرت، کچھ تو بندہ کرے نا حضرت جی۔ جیسے میں نے کہا علی والا ہو اور مسجد والا نہ ہو، امام علی مقام کا ماننے والا اور سجدے والا نہ ہو، امام علی مقام کا ماننے والا اور قرآن سے پیار کرنے والا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے بیٹا؟ اسی لیے تو حضرت جی رو کے حضرت جی ہم کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہے، لیکن کیا ہے جس کے لیے سارا کچھ کیا وہ نہیں ہے حضرت۔
مقصد حسین نہیں ہے، انداز حسین نہیں ہے، فکر حسین نہیں ہے، سجدہ حسین نہیں ہے، تلاوت حسین نہیں ہے، امام علی مقام کا وہ اپنے رب کو راضی کرنا وہ انداز نہیں ہے حضرت. وہ اللہ کے بندوں وہ کوئی عام تھے، وہ خاصوں سے خاص تھے حضرت. لکھا ہوا ہے ایک جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں نبی پاک علیہ السلام کی مبارک گود میں، ایک جانب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اپنے بابا کی گود میں حضرت جی. ایک نواسا ایک بیٹا جناب جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے. اللہ کا سلام ساتھ پیغام عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اللہ فرما رہے ہیں ایک رکھ لو ایک رکھ لو ایک. نبی پاک علیہ السلام نے امام حسین کو بھی دیکھا، نبی پاک علیہ السلام نے جناب ابراہیم کو بھی دیکھا، اور آگے سے فرمانے لگے اے جبرائیل جا کے میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دینا میں نے حسین رکھ لیے، میں نے ابراہیم دے دیے. اور لکھا ہے اس کے بعد جب بھی امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو نبی پاک علیہ السلام یہ کہہ کے استقبال فرمایا کرتے مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. مرحبا اے او آنے والے جس پہ میں نے اپنا بیٹا قربان کیا. اللہ کے بندے وہ اگر چاہتے تو کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے حضرت. یہ اب بڑا جناب پانی میں نہیں کہتا کہ پانی بند نہیں ہوا، میں کیسے انکار کروں، لیکن میں نے اس دن بھی کہا تھا، میں نے کہا آدھی بات نہ سناؤ بات پوری سناؤ. پانی انہوں نے تو بند کیا لیکن ان کے بند کرنے سے پہلے میرے امام نے بھی چھوڑ دیا تھا حضرت. پوری بات سناؤ حضرت، پوری بات سناؤ حضرت. لکھا ہے جی کتابوں میں قبلہ شاہ صاحب موجود ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت، آپ کی فراست، آپ کی کرامت، اس کا تو کیا کہنا. اس وقت میدان اہل بیت میں میدان کربلا میں خاندان نبوت سے جو سب سے کم عمر تھے نا حضرت علی اصغر تھے. عمر مبارک کم ہے، علم مبارک کم ہے، جتنے موجود ہیں میں ان سے تقابل کر رہا ہوں. تاڑی میری گال نہیں ہو رہی حضرت جی، ٹھیک ہے جی. تصرف کم ہے، کرامت ابھی کم ہے، 6 ماہ عمر مبارک ہے، لیکن ان کے بھی تصرف کا یہ عالم تھا. بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی نے بھی امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زمین پہ نہیں لیٹنے دیا، کسی نہ کسی کی گود میں رہے. کیوں؟ یہ نہ ہو ان کو زمین پہ لٹائیں یہ ایڑی رگڑ دے نیچے سے پانی نکل آئے. کیونکہ اج زور نہیں وکھانا، اج اے دسنا ہے یار دی رضا تے راضی کے میں رہی ہے. اج زور تو دکھانا ہی نہیں حضرت. ارے زور دکھانا ہوتا تو حضرت جی کون ان کے زور کی تاب لا سکتا تھا، کون ان کے زور کو برداشت کر سکتا تھا حضرت جی. تھی ان میں اتنی طاقت کہ اہل بیت اطہار کے زور کو برداشت کرتے نہیں، بلکہ کربلا بتا گئی جناب میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ تعالی کیا کہتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا. چھوٹی بات ہے حضرت جی طاقت ہندیاں زور نہ لانا. ساڑھے تک یہ ماڑا ہوئے تو ہی 2 انجی اور سوڑ دینے ہیں حضرت ماڑا جو ہے حضرت، لیکن یہ ان کا کام ہے طاقت ہندیاں زور نہ لایا. ان ویسے حضرت جی کام اوکھا ہے طاقت ہندیاں زور نہ لانا، لیکن کدی کر کے ویکھی ہے والا کام. جی تو راتی کام کریں گا ساری رات تینوں مزہ آئے گا، جی دن کریں گا تو سارا دن تینوں مزہ آئے گا. کدی کر کے ویکھی. اور یاد رکھنا پتر میرے مولا مشکل کشا فرما رہے ہیں، فرمایا تگڑے کو تے ڈری لیکن ماڑے کو دے تو بھی بہتا ڈری ہے. کسی نے سوال کی مولا ماڑے کو کیوں ڈری ہے؟ نہ کوئی ڈی سی واقف، نہ کوئی اے سی واقف، نہ جناب کوئی ایم این اے واقف، نہ کوئی ایم پی اے واقف، انہیں میرا کی کر لینا. فرمایا انہیں تے کھ نہیں کرنا لیکن جڑے رب نے انہوں ماڑا کیتا انہیں تیرا رہن کھ نہیں دینا ہے. ماڑے والوں ہمیشہ پتر دھیان کریے ہمیشہ. لیکن میرے معاشرے کا مزاج یہ ہے اتنے ماڑے نو تن دینے سارے تگڑے حل ہوں کوئی نہیں. ماڑے نو اتنے جڑا ملک چور ہوئے انہوں اگلی باری پھر ایم این اے بنا چڑھنے. سائیکل چور اندر جانا ہے بچارا ہے جی، جڑا ملک چور ہوئے انہوں اگلی باری پھر سیٹ دے چڑھنے. بچارا جڑا موبائل چوری کر لے انہوں پڑھ کے اندر کرا چڑھنے. یہ مرنا لیکن ان کا کیا تھا طاقت ہندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائیں. اور یاد رکھیو حضرت ایک پتر جی لمحہ لگتا جی اے انج تو اے انج تے انج تو انج. یہ شیخ نے لکھا جی وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ کی تفسیر میں. اب فرماتے جی عید کا دن تھا اور نواں نا جوڑا
اور بیٹھا کچھ کھا رہا تھا حضرت جی، باہر کسی نے صدا دی، ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا۔ حضرت جی کو اے آکھے نا تو کچھ نہ کچھ دیا کرو، انہوں چھڑ دیا کرو، اے ویکھو نے کیا کی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا۔ اور جن کو پتہ تھا نا اللہ ہے کیا، انہوں نے پھر علی اکبر بھی دے دیے، علی اصغر بھی دے دیا ہے۔ جن کو پتہ تھا کہ اللہ ہے کیا، انہوں نے علی اکبر بھی دے دیے، انہوں نے علی اصغر بھی دے دیے، انہوں نے قاسم بھی دے دیے، انہوں نے عباس بھی دے دیے، انہوں نے مسلم بن عقیل بھی دے دیے، اور پھر آخر میں اپنا آپ بھی پیش کر دیا۔ جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق، اس لیے پتر جدو کو آکھے نا اللہ دے نام تے انہوں نہیں، اللہ دا نام کچھ خالی نہ دے او دا نام، تو پتر جان دے دیے تو دا مول نہیں پہندا۔ وہ لکھا ہے جی بندہ بڑا خدا ترس تھا، اس نے اپنی بیوی کو کہا جا جو پکایا ہے نا کو تھوڑا تھوڑا دے کے آؤ انہوں بھی۔ وہ انہیں حضرت کو پانڈا لیا، جو نعمتاں تھا ساریاں تھوڑیاں تھوڑیاں پائیاں تو لے کے ٹر گئی دین لے۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی، پھر ایک چیخ بلند ہوئی اور برتن زمین پہ گرنے کی آواز آئی۔ بندہ بھاگتا ہوا گیا، بیوی بے ہوش پڑی تھی، باہر دیکھا کوئی نہیں، اس کو اٹھایا، منہ پہ پانی کے چھیٹے مارے اندر لا کے۔ بیوی کو ہوش ہے، انہوں نے کہا پلیے لوکے تینوں بھیجے اسی فقیر نو کوئی دے کے آ، تو واپس زمین تے آ پئی۔ اس نے کہا آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی؟ اس نے کہا ہاں میرے علم میں ہے۔ اس نے کہا بہر یہ جو فقیر نہیں مانگنے آیا تھا یہ میرا پہلا خامن تھا، جب اس کو اس حال میں دیکھا تو میں زمین پہ گر گئی۔ اس نے کہا ہوا کیا؟ اس نے کہا بس اسی طرح کو فقیر آیا تھا، یہ گیا دینے، اس نے اس کو بڑی گالیاں دی، وہ روتا روتا چلا گیا، بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، کچھ نہیں بچا اس کا۔ میں نے اس کو کہا مجھے آزاد کر، میں کنگلیا تیرے نہ کیوں ٹائم لگانا ہے۔ اس نے مجھے 3 طلاقیں دی، میں نے اپنی عدت پوری کی، تیرے نکاح میں آ گئے۔ اس نے کہا اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ سناؤں تجھے؟ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جس فقیر کو تیرے خاوند نے گالیاں دے کے نکالا نہیں تھا، انہیں کہا تیرے سامنے بیٹھا تھا۔ اس لیے ڈری میرا بچہ پتر، یا کردار کی ضرورت ہے پاک۔ جتنے نوجوان پتر بیٹھے ہو، فکر حسین میرے بچے ہو، انداز حسین دیکھو نا میرے امام میں پتر بہت فضائل بیان کر سکتا ہوں، لیکن میں ان کے فضائل ہیں ہی بڑے۔ میں کہتا ہوں جب حسین منی و انا من الحسین، کل اس سے زیادہ بڑی کوئی پتر ہونا کو سڑے، کوئی مرے، کوئی پٹھا ہوئے، کوئی سدھا ہوئے، کوئی یزید نو تی دوے، کوئی یزید کو تی لوے، جو مرضی کرے، لیکن حسین منی و انا من الحسین، جو مرضی کرے، لیکن حسین منی و انا من الحسین، گل ختم ہو گئی۔ نہیں ہے ہی نہیں جی، لا ہی نہیں سکتے یہ پتہ نہیں مقابلے کرانے کہاں سے نکلے ہیں، شہزادوں کی جنگ تھی، چوڑیا تیرے منہ میں کیڑے پڑے، تو کیا بکواس کیا کر رہا ہے؟ کرسی کی لاکھ دی لعنت تیرے جمن ہوتے بھی، تیری سوچ پہ بھی لعنت، تو امام پاک کے لیے کیا جملہ بول رہا ہے؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اینا لئیے لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ اگر حضرت جی اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں تو پھر کو تھوڑے سے ان کے ماننے والے بھی ہیں حضرت، اور یہ ان کی بدبختی ہے کہ یہ ان کے ماننے والے ہیں حضرت، اور یہ ان کے بھی اس طرح کے ماننے والے ہیں کہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہے نا، آپ کو پتر حسن، حسین، غلام حسین، غلام حسن، خادم علی، نوکر، آپ کو لاکھوں کروڑوں مل جائیں گے، لیکن اس دور میں آپ کو غلام یزید ایک بھی نہیں ملے گا۔ ہاں پتر، ان کو بھی پتہ ہے، جیسے شاہ صاحب نے کہا نا رکھو نام، اگر اتنا ہی پیار ہے رکھو نام یزید، نہیں رکھے گا کبھی، نہیں رکھے گا کبھی۔ اس سے بڑا جملہ یہ لا ہی نہیں سکتے، یہ تو ہمیں شہزادوں کی بات کیے پھرتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، یہ اس سے بڑا جملہ ہی نہیں لا سکتے حضرت، یہ اس سے بڑی بات لا ہی نہیں سکتے۔ لکھا ہے کبھی شہزادوں کے رونے کی آواز آتی، نبی پاک علیہ السلام سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے جاتے اور جا کے فرماتے فاطمہ ان کو رلایا نہ کر، ان کے رونے سے میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تو کیسی بات کرتا ہے شہزادوں کی لڑائی؟ ارے جب
उन मनहूसों ने इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम के जिस्म मुबारक पे 33 नेज़े के जख्म लगाए, कल्बे मुस्तफा पे क्या गुजरी होगी। जब इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम के जिस्म मुबारक पे 37 तलवारों के जख्म लगे और मनहूस और शहजादों की लड़ाई कहने वाले, बता कल्बे मुस्तफा पे क्या गुजरी होगी। अरे जैसे उन्होंने तकलीफ दी मेरे इमाम अली मुकाम को करबला में, क्या सैयदा फातिमा सैयदा कायनात शहजादों को उस तरह रुलाया करती थी? अरे वो तो बच्चों का रोना था। सैयदा किसी काम में मशगूल है, सैयदा कोई काम फरमा रही हैं, सैयदा नमाज अदा कर रही हैं, शहजादे तो इसलिए रो पड़े। नबी पाक ने आवाज सुनी, तशरीफ ले गए, फरमाया फातिमा इनको रोने ना दिया कर, इनके रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। जिन्होंने जिसमें इमाम अली मुकाम पे इतने नेज़ों के जख्म लगाए, तू शहजादे कह रहा है। और तेरी मात मारी गई और तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए और तुझे कोई लिहाज नहीं निस्बत रसूल का, तुझे कोई लिहाज नहीं अहले बैत अतहार का। तू किसको किससे मिला रहा है हजरत? हैं? तू किसको किससे मिला रहा है? कहां वो जिनकी चक्की जबरील चलाए, जिनका झूला जबरील झुलाए, अरे जिनके जोड़े जन्नत से आए, जिनके फैसले अल्लाह करे, तू तकाबुल कर रहा है? शहजादों की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई। अरे ऐ वेख, अल्लाह मुझे माफ करे, मैं नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों का नौकर हूं। मुझे नहीं जरूरत, मुझे नहीं पेट लगा, मैनू 500 के नोट चुभते सन। ये देख इमाम हुसैन के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के नौकरों के एक नौकर का ये आलम है। मैनू नहीं चाहिए पैसे को रखो, निकम्मा तरीन नौकर। अगर नौकरों का इम्तिहान लिया जाए मैं पहले ही फेल, 0 नंबर आएगा मेरा। लेकिन मुझे भी मेरे अल्लाह पाक ने इतनी बेनियाजी अता कर दी, मैंने भाई मैनू नहीं नोट चाहिए कोई, कुर्बान जाऊं फिर उनका आलम क्या होगा। तू कह रहा कुर्सी की लड़ाई थी, हैं? तू कह रहा कुर्सी की लड़ाई थी, और कुर्सी की लड़ाई नहीं थी, ये दीन की लड़ाई थी, ये शरीयत की लड़ाई थी हजरत। हाँ, और मैं कहता हूं ना, अरे गहरे नथू खैरों की ना सुनो। इतने फिर मियां मोहम्मद बख्श साहब ने फैसला किया। अब कहते हैं सुनो करबला क्या थी। अर्ज की जी मियां साहब, और मैं हम गाड़ी में भी कह रहे थे हजरत जी, गुजर होने ते ना फखर नहीं है, ऐस गल ते जरूर फखर है कि मियां मोहम्मद बख्श भी गुजर सी हजरत। तोहफा गुजरा जिन्हों असी फखर ना कह सकते हैं जी। इस घर नाल ते हजरत जी असी नहीं रल सकते कभी भी, इस घर नाल ते असी कभी ना रलना दूर, शायद जी असी सोच भी नहीं सकते कि असी रलीए हजरत जी। असी कभी, मैं अल्लाह मैनू माफ करे, ये तो हूँ शाह साहब बह गए, लेकिन चलो तुसी बैठे दे हो। सैयद कभी थले बैठा हो, मैं तो कभी तकरीर नहीं की है, नहीं मेरे को नहीं बैठा जाता, दिल ही नहीं मनता। वो गुजर पुत्र उत्ते आले रसूल थले, गुजर पुत्र उत्ते आले रसूल थले। तो फिर मियां साहब क्या कहते हैं, सीखा उत्ते मक्खन पकाना और डाडा औखा कमे। ए दसिया करबला मियां साहब ने, शहजादों की लड़ाई कुत्ते, कुर्सी की लड़ाई बेगैरत बेहया, क्या ले रसूल पे बहतान लगाता है। अगर उनको इतनी भूख होती तो इमाम हुसैन हजरत सैयदना मीर मुआविया से सुलह क्यों कर लेते हजरत, क्यों दे देते उनको हजरत? अगर इतनी भूख थी उनको तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं भूख का लफ्ज भी बोलना नहीं मुनासिब समझता, बल्कि क्या कहा, सीखा उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा कमे, बच्चे दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा कमे। कुर्सी की सखी हुसैन छुड़िया तेरी मनी है कि होना नहीं मनी है, ते असी होना नहीं मन लई दी है। असी इसलिए पुत्र पैगाम हुसैन, फिक्र हुसैन रदी अल्लाह ताला, अंदाज़े हुसैन, और पुत्र इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है फिक्र हुसैन की। बहुत पीछे रह गया पुत्र पाकिस्तान। अल्लाह, बड़ी बड़ी शाजी बातें हो रही हैं पाकिस्तान के लिए, ये मीडिया पे बड़ी बड़ी मायूसी फैलाई जा रही है, लेकिन पुत्र मैं एक गल कह के मैं आगे चला जाऊंगा। हजरत लत्तां उत्ते कर लन ते सिर कर लन थले, एना कोलू पाकिस्तान दा कख भी नहीं होना। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वो दरख्त है जो मोहम्मद और अली ने लगाया है।
گل ختم ہو گئی دوجی گل ہی کوئی نہیں دوجی گل ہی میرے پاس کوئی نہیں وہ ایجنسی وہ سپر پاور وہ فلانا وہ ٹمکانا وہ یہ میں کہتا ہوں اوئے جو تم سے ہوتا ہے کر کے دیکھ لو 75 سالوں میں تم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی پاکستان کے حوالے سے نہ پہلے تم سے کچھ ہوا نہ بعد میں ہوگا کیونکہ پاکستان وہ درخت ہے جو محمد اور علی نے لگایا ہے جدھر راکھے محمد اور علی ہونا نہ اور بگاڑ سکتا ہے کچھ اس وقت حالات سخت چل رہے ہیں بڑے زیادہ لیکن ہونا ہے کھ بھی نہیں ہے لیکن بس پتر جو نوجوان بیٹھے ہو پتر انداز بھی لاؤ حضرت دیکھو کیا انداز ہے میرے امام علی وہ سامنے نہر ہے حضرت وہ سامنے نہر ہے پیاسے بھی ہیں حضرت طاقت بھی ہے تصرف بھی ہے اور میرا شاہ صاحب وجد کہتا ہے یہ سارے سناتے ہیں نا جی وہ پانی بند ہو گیا فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا ٹھیک ہے جو وہ سناتے ہیں حضرت لیکن میرا وجد کہتا ہے میرا وجد کہتا ہے پانی بند تھا میں انکاری نہیں کر رہا لیکن میرا وجد کہتا ہے کہ نہر فرات امام علی مقام کی منتیں کرتی رہی ہوگی اور امام یہ تو اپنے زوم میں کھڑے ہیں کہ ہم نے پانی بند کر دیا آپ پہ پانی کون بند کر سکتا ہے میں یہ حضرت تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ہارون کو نا بڑا بغض تھا حضرت سے ایک دن اس نے اپنے وزیر کو کہا امام جعفر صادق کو بلا کے لاؤ اور یاد رکھنا جب امام جعفر صادق میرے دربار میں آئے نا تو میں اپنی ٹوپی کو حرکت دوں گا تو تم نے پہلے کچھ جلات کھڑا کر کے رکھنا امام صاحب کو شہید کر دینا وزیر نے کہا وہ اللہ لوگ ہیں تجھے وہ کیا کہہ رہے ہیں تو ایم ہی جان بوجھ کے اس نے کہا میں جو تجھے کہہ رہا ہوں تو کر حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے لکھا جی جب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہارون کے دربار میں آئے نا ہارون پہ ایسا روب طاری ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا امام صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کے عرض کرتا ہے امام صاحب کوئی حکم لاؤ فرمایا حکم یہی ہے کہ آج کے بعد کبھی مجھے اپنے دربار میں نہ بلانا امام صاحب اٹھ کے چلے گئے لکھا گر کے بے ہوش ہو گیا 3 دن تک حضرت بے ہوش رہا اس کو بخار آ گیا حضرت جب ہوش میں آیا نا تو وزیر نے پوچھا انہوں نے کہا تو تے بلایا سی آن گے میں ٹوپی لاواں گا تے وہ حضرت نو شہید کر چھڑی ہویا کی انہوں نے کہا جب امام جعفر صادق اندر آئے نا تو پیچھے کیا دیکھتا ہوں ایک اشدہا اپنا منہ کھولے کھڑا ہے اوپر والے دانت اوپر ہیں اور نیچے والے دانت میرے محل کے نیچے ہیں اور مجھے کہہ رہا ہے گردن پہ تلوار رکھنا تو دور اگر تو نے امام پاک کا ایک بال بھی توڑا تو میں تجھے تیرے محل سمیت نکل جاؤں گا حضرت اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیواری تے اشدہا آ گیا تے کربلا جی کتے ہی وہ اشدہا کتے ہی ہوگا لیکن کربلا میں کیا تھا طاقت ہندیاں زور نہ لایا کتے گیا وہ اشدہا حضرت کیوں نہیں آیا ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفعہ گیا کدھر گیا وہ اشدہا کربلا تھا نہیں کہیں تھا لیکن اتھے کی سی طاقت ہندیاں زور نہ لا سوکھا کام ہے ادھر جی بہت اوکھا کام ہے طاقت ہندیاں زور نہ لا اور میرا وجد کہتا ہے امام صاحب نے تو توجہ ہی نہیں فرمائی پانی کی طرف لیکن پانی منتیں کرتا رہا ہوگا امام صاحب یہ اپنے زوم میں کھڑے ہیں کہ جی بند کر دیا کون بند کرے گا آپ پہ پانی آپ مجھے اشارہ فرمائیں آپ نہ زحمت کریں میں قدمین شریفین چومنے کے لیے آ جاتا ہوں اور میرا وجد کہتا ہے میرا عشق کہتا ہے ہر بار میرے امام صاحب نے آگے سے مسکرا کے یہی فرمایا ہوگا جی وہ ساڈے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں اس لیے پتر آج ضرورت ہے جی اس فکر کی آج آئیے اس لیول تے کہ حضرت جی گلاساں نالوں زنجیراں لائیے آئیے اس لیول تے آئیے حضرت ہیں اے وڈی تے حضرت جی نویں جُتی سارے نے لئی سی تے مسجد چ پا کے کیڑا آیا سی کوئی بھی نہیں ڈر دے مارے جی میں بھی نہیں پا کے آیا شاہ جی کیونکہ میں کئی باری چکوائی ہے حضرت جی ننگی پیری گیا ہوں کیونکہ بھائی جوتی پہ لکھا تو نہیں نا کہ مصباحی صاحب کی ہے جوتی ہے حضرت میں کنی باری حضرت ننگی پیری کر گیا ہوں یہ لمحہ فکریہ ہے حضرت یہ لمحہ یہ فکری ہے میرا بچہ یہ تکلیف دے ہمارے حضرت یہ حضرت بیٹھے ہیں ہمارے شاہ صاحب باہر والے کس لیول انہیں رون دیاں گلاں نے اوکھری گل اگوں ہس بندے نے حضرت جی یہ رون دیاں گلاں ہم شاہ جی باہر تھے تو ایک جگہ ٹریول ہم کر رہے تھے تو راستے میں نا ہمیں چھوٹے چھوٹے سڑک پہ سٹال ملے حضرت جی وہ شیشیاں ہوتے پئی نہیں اسی ایک بھی ویکھیا بندہ کوئی نہیں
ਦੂਸਰਾ ਵੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੋਕੋ ਭਾਈ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ہم شاہ جی اترے تو وہ شہد کی شیشیاں پڑی تھی، 1 کلو والی سی، ایک پھر تھلے آدھا کلو والی، ایک پائیے والی۔ اتنے لکھیا دا کہ حضرت اے شہد جس علاقے جو کٹھا ہویا اتنے اے پھول زیادہ نہیں، قیمت اتنے جڑی ہے نا وہ لکھی دی، بندہ کوئی نہیں۔ اور ایک جگہ لکھیا دا کہ یہ اے میرا اکاؤنٹ نمبر ہے، تے تیناں میں جو جڑا بھی شہد لو نا تے اس اکاؤنٹ نمبر سے پیسے بھیج چھڑی ہو جائے۔ میں حیران رہ گیا یار، یہ اتنے پہنچ گئے نے تے اسی اجے تک گلاساں نوں سنگلیاں لائیاں نے۔ وجہ کیا؟ کربلا سکھائی نہیں گئی ادھر، کربلا ہم نے ادھر سے سنی، ادھر نہیں آنے دی ادھر جی، اتوں کڑ چھڑی باہر ادھر، اتھے پتر لے آؤ۔ میں شاہ جی بہت جذباتی بندہ ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں کا میں اثر لیتا ہوں۔ مسافر ہوں، راستے میں دیکھتا ہوں ادھر جی بورڈ بڑا سا لگا ہوا ہے جی جرمنی تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، رونا آتا ہے۔ وہ یار علی مینوں پڑھا کچھ، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ آسٹریلیا والے، جاپان والے تیرے میرے پاس آئے، آ کے کہو ہمارے پاس علی نہیں، تمہارے پاس علی ہے، کچھ ہمیں پڑھاؤ۔ لیکن کیا کریں، علی ہمارے پاس بھی کوئی نہیں، علی صرف ایتھے نے۔ جدن پتر علی ایتھے آ گئے نا، نہ پھر جتی چکونی جے تے نہ پھر حضرت جی گلاس میں سنگل لانا پینا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ابھی پتر علی صرف علی ایتھے۔ اور اگر کسی کو میری بات کا غصہ لگا میں اقبال کا شعر سنا دیتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گھیسوئے دجلہ و فرات۔ اس لیے پتر سنانے کو میرے پاس بہت کچھ ہے، کیونکہ میں زیادہ آزمائش نہیں کرنی، گرمی بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ مینوں نہیں لگتی بھی کوئی، مینوں کو میں وجر تک لگا رہا گا، لیکن نہیں پھر بھی کبھی آنا ہے نا ہویا کیونکہ بڑے ہی کوئی نا، گرمی بھی بڑی ہی چھڑتا بھی کوئی نہیں دی پیا، گرمی بڑی چھڑتا بھی کوئی نہیں پیا۔ نہیں میرا پتر اے میرے ہتھاں والے جے، دو گلاں جے تھو لے جاؤ نا، میں سمجھاں گا شاہ صاحب دے بلان دا میرے آن دا مقصد پورا ہو گیا۔ حضرت علی پاک آئے، بولو تو صحیح، حضرت علی پاک آئے، حضرت علی پاک آئے، میرے حضرت علی پاک گئے، اسی بھی مسجدہ لاؤنا ہے میرا پتر، اسی بھی پتر عمل نہ لینا حضرت۔ میں چلو تھوڑا جا رگڑا اپنی برادری میں لا لینے حضرت جی۔ میں حضرت اس دن ایک جگہ بیٹھا، شاہ صاحب بڑا پیار کرتی ہے میری برادری جی مجھ سے، کل دا میں نے پتہ کوئی نہیں حضرت جی۔ وہ ساڈا ایک گجر بابا ہے تے وہ بڑی عقیدت ہے داتا صاحب نا، انہوں نے ہر سال جڑا نا وہ عرس تے سارا دودھ جڑا نا وہ میں گیا تے مینوں پہ دسن کہنے لگے حضرت صاحب جدن داتا صاحب عرس جانا ہوئے نا تے اسی تو دن جڑا نا انگال بھی نہیں کدی پایا وچ کہ داتا صاحب جانا ہے۔ تو میں انہوں نے کہا میں پتہ نہیں حضرت جی میری گل سنان تو بعد تہاڈا میرا تعلق رہنا کہ نہیں رہنا، لیکن حضرت جی گل ہے وے داتا صاحب نوں تسی بغیر انگال تو پیان ڈے ہو تے داتا صاحب لوکاں نوں کیڑا پیان ڈے ہو، لوکاں نوں بھی دیا پیا ہونا۔ میں نے کہا کہاں داتا صاحب نے کہا کہ میرے کل خالص لے کے آئی تھے انہوں نے پانی والا پیا ہی نہیں۔ مذاق بنا ہوا ہے شاہ جی، ہر بات کا مذاق بنا ہوا ہے۔ وہ بھائی داتا صاحب تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ ملاوٹ نہ کریں، داتا صاحب تو یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ دھوکہ نہ دیں ہیں۔ بھائی یہ کیا ہوا کہ میں داتا صاحب کے عرس پہ خالص تے باقی حضرت جی سارا سال کیمیکل والا ہوئی تے پاؤڈر والا ہوئی۔ پتہ نہیں اس بیان کے بعد جب کوئی سنے گا تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ شروا نہیں ہے، میں اپنی ڈیوٹی کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل سارے گجرا نے حضرت جی بروزے قیامت میرے گل میں پڑے ہونے، یا اللہ پوچھ گجر سی دورا حق بنتا سی یہ ساڈے اتنے، ایک نبی دی امت ساں تو برادری بھی دس کیوں ساڈی نے خوشامد کی، کیوں انہوں نے سچی گل نہیں دسی ہے۔ ہاں بیٹا یہ نہیں ہے کہ ایک دن داتا صاحب کو خالص اور جناب وہ پورا سال جڑا نا وہ حضرت ہو کیمیکل والا بھی تے پاؤڈر والا نہیں، داتا صاحب کا یہ پیغام ہے مینوں بھاویں پیا نہ پیا انہاں نوں خالص پیا، انہاں نوں خالص پیا پتر۔ میں شاہ جی کسی کی بات، میں اپنی بات کروں گا، مینوں حضرت کم از کم بھی داتا حضور گیا کوئی 5 تو 6 سال ہو گئے نے، جاندہ نہیں مارے شرم دے کی کواں گا اندر جا کے جنہوں نے پوچھ ہی لیا تینوں شرم نہیں آندی پورا تھان سر تے بن کے آ گئے کدی اپنا اندر نہیں ویکھیا ہے۔ بھائی ہم حیات کے قائل ہیں شاہ جی، ہم حیات کے قائل ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جو اوپر وہ عمارت بنی ہے وہ میری آنکھوں کے لیے، داتا صاحب کی آنکھوں کے لیے تو نہیں۔
یہ میں نے اوپر ویسٹ کوٹ کے بٹن بند کی ہوں، قمیض ہو، نیچے بنین ہو، سینہ ہو، ہڈیاں ہو، ماس ہو، داتا صاحب پھر بھی میرا باطن دیکھ رہے ہیں. میں کون سا منہ لے کے جاؤں حضرت داتا حضور حضرت. میں تو ان بچوں سے بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بیٹا اگر تم بغیر نماز کے داتا صاحب کے مزار پہ چلے جاتے ہو تو کیا بتانے جاتے ہو داتا صاحب کو کہ لو داتا صاحب ہلو نماز بھی نہیں جو پڑھی تو میں پھر بھی آ گیا جی. کیا کہنے جاتے ہو بیٹا ان کو؟ اس لیے پتر میں پھر سوال کرنے لگا ہوں. سید پاک ویڑا سیداں دا کنے سونے سونے سید بیٹھے. حضرت علی پاک آئے، حضرت علی پاک آئے، حضرت مولا مشکل کشا تشریف لے گئے، تو پھر آج تو بعد اسی بھی پکی گل ایک باری ہاتھ کھلار کے یا اللہ ماشاءاللہ مالک. سید پاک نے بلایا ہے اے گجر جنہیں جو گیا ایسی کو جنہ نو دس پہ. یا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ساڑھے پاکستان تے رحم فرما. یا اللہ ہاں اینو عزتاں دے دے، اینو شرف دے دے، اینو کامیابیاں دے دے. وما علینا الا البلاغ المبین.